مورخ طبری کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، صرف آنکھیں 1000 تیر انداز خالد رضی اللہ عنہ کے حکم کے عین مطابق آہستہ آہستہ خندق تک گئے۔ دیوار پر دشمن کے سپاہی ہنس رہے تھے اور بے پرواہی سے کھڑے تھے۔ انہیں مسلمانوں کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ خندق کو پھلانگنے کی کوشش کریں گے۔ خندق کے قریب پہنچ کر ان 1000 تیر اندازوں نے اوپر دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، خندق میں دیکھا اور احمقوں سے حرکتیں کی۔ آتش پرستوں کے تیر اندازوں نے ان پر تیر چلانے کی ضرورت محسوس نہ کی، حالانکہ مسلمان تیر انداز ان کی زد میں تھے۔ اچانک مسلمان تیر اندازوں نے ترکشوں میں سے ایک تیر نکالا، پلک جھپکتے تیر کمانوں میں ڈالے، کمانے آگے رکھ کے دشمن کی آنکھوں کے نشانے لیے اور تیر چھوڑ دیے۔ 1000 تیروں میں سے بیشتر آتش پرستوں کے تیر اندازوں کی ایک آنکھ میں اتر گئے۔ معان بعد مسلمان تیر اندازوں نے 1000 تیر چھوڑے، پھر 1000 اور۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کا کوئی بھی تیر خطا نہیں گیا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ زیادہ تیر دشمن کی آنکھوں میں لگے اور شہر میں یہ خبر تیز ہوا کی طرح پھیل گئی کہ ہمارے سینکڑوں سپاہیوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ اب ان سینکڑوں سپاہیوں کو شہر پناہ سے اتارا گیا تو شہر کے لوگوں نے ہر ایک کی ایک آنکھ میں تیر اترا ہوا اور ان زخمیوں کو کربناک آہوزاری کرتے دیکھا۔ ایک انگریز مبصر سر والٹر نے متعدد مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے 3000 تیر اتنی تیزی سے چلے کہ آتش پرست اپنے آپ کو بچا ہی نہ سکے اور تیر جن کی آنکھوں میں نہ لگے ان کے چہروں میں اتر گئے۔ چونکہ فارس کے یہ سپاہی اور ان کی مدد کو آئے ہوئے عیسائی شہر پناہ پر گھنے ہجوم کی طرح کھڑے تھے، اس لیے کوئی تیر ضائع نہ گیا ہوگا۔ تیر نے ایک آدمی کو زخمی کیا۔ طبری کی تحریر کے مطابق انبار کے محاصرے کو ذات العیون یعنی آنکھوں کی تکلیف بھی کہا جاتا رہا ہے۔ مسلمانوں کے اس بار نے شہر کے لوگوں پر ہی نہیں، فارس کی فوج پر بھی خوف طاری کر دیا۔ مسلمانوں نے تو جادو کا کرتب دکھا دیا تھا۔ سابات کا آتش پرست حاکم شیرزاد دانشمند اور دور اندیش آدمی تھا۔ اس نے بھانپ لیا کہ اس کی فوج میں جو لڑنے کا جذبہ موجود تھا وہ ماند پڑ گیا ہے۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ اس کی فوج پہلی شکستوں کی بھی ڈری ہوئی ہے۔ چنانچہ مزید قتل و غارت کو روکنے کے لیے اس نے خالد رضی اللہ عنہ سے صلح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے 2 امراء کو قلعے کے باہر بھیجا۔ خندق کے قریب آ کر ان 2 امیروں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ ان کا سالار اعلیٰ کہاں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو وہ آ گئے۔ ہمارے امیر شیرزاد نے ہمیں بھیجا ہے۔ شیرزاد کے بھیجے ہوئے 2 آدمیوں میں سے ایک نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسی شرائط پر جو ہمارے لیے قابل قبول ہوں۔ اگر صلح ہو جائے تو شیرزاد اپنی فوج کو ساتھ لے کر انبار سے چلا جائے گا۔ شیرزاد سے کہو کہ شرطیں منوانے کا وقت گزر گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اب شرطیں ہماری ہوں گی اور تم لوگ ہتھیار ڈالو گے۔ دونوں آدمی واپس چلے گئے اور شیرزاد کو خالد رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا۔ شیرزاد نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا، ہم اتنی جلدی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ایک سالار نے کہا، ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں۔ دوسرے سالار نے کہا، مسلمان خندق سے آگے نہیں آ سکتے۔ شیرزاد نے سر ہلایا۔ یہ ایسا اشارہ تھا جس سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ شہر کا دفاع جاری رکھنا یا خالد رضی اللہ عنہ کے پیغام پر غور کر کے کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے سالاروں نے اس کے اشارے کو جنگ جاری رکھنے کا حکم سمجھا اور وہ شہر پناہ پر آ گئے۔ 1000 مسلمان تیر انداز جنہوں نے انبار کے 2000 سے زائد سپاہیوں کی آنکھیں نکال دی تھیں پیچھے ہٹ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شہر کے ارد گرد ایک اور چکر لگایا۔ اب وہ صرف خندق کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے خندق پار کرنے کا تہیہ کر لیا۔ ایک جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی لیکن اتنی کم نہیں تھی کہ دور سے گھوڑا دوڑاتے لاتے اور وہ خندق پھاند جاتا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے دماغ میں ایک طریقہ آ گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اپنی فوج کے ساتھ جتنے اونٹ کمزور یا بیمار ہو گئے ہیں انہیں آگے لے آؤ۔ ایسے بہت سے اونٹ تھے جو پورا سامان اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان اونٹوں کو ذبح کر کے خندق میں اس جگہ پھینکتے گئے جہاں خندق کم چوڑی تھی۔ اتنے اونٹ ذبح کر کے خندق میں ترتیب سے پھینک دیے گئے کہ ایک پل بن گیا۔ اللہ نے تمہارے لیے گوشت اور ہڈیوں کا پل بنا دیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اب ہم خندق کے پار جا سکتے ہیں۔ اونٹوں کا یہ پل ہموار نہیں تھا، ان کے ڈھیر پر چلنا خطرناک تھا، پاؤں پھسلتے تھے لیکن گزرنا بڑی تیزی سے تھا۔ اشارہ ملتے ہی پیادہ مجاہدین کودتے پھلانگتے اس عجیب پل سے گزرنے لگے۔ چند ایک مجاہدین پھسلے اور گرے اور وہ پانی میں سے نکل کر اونٹوں کی ٹانگیں گردنیں وغیرہ پکڑتے اوپر آ گئے۔ شہر پناہ سے دشمن کے تیر اندازوں نے تیروں کا می برسا دیا۔ ادھر آنکھیں پھوڑنے والے مسلمان تیر اندازوں نے بڑی تیزی اور مہارت سے تیر اندازی جاری رکھی۔ اب ان کی تعداد 1000 نہیں خاصی زیادہ تھی۔ اونٹوں کے پل سے گزرنے والوں میں کئی مجاہدین تیروں سے زخمی ہو رہے تھے لیکن وہ رکے ہوئے سیلاب کی طرح خندق سے پار جاتے اور پھیلتے رہے۔
مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا یہ اقدام غیر معمولی طور پر دلیرانہ تھا۔ وہ زخمی تو ہوئے، شہید بھی ہوئے، لیکن انبار کی فوج پر اس اقدام کا جو اثر ہوا وہ اس کے سپاہیوں کے لڑنے کے جذبے کے لیے مہلک ثابت ہوا۔ ان پر مسلمانوں کی دہشت پہلے ہی غالب تھی۔ اب انہوں نے مسلمانوں کا یہ عجیب طریقہ دیکھا کہ اپنے اونٹ ذبح کر کے پل بنا دیا اور تیروں کی بوچھاڑوں میں اس پل سے گزرنے لگے تو دیوار سے برسنے والے تیروں میں کمی آ گئی۔ دشمن کے تیر انداز زخمی ہو کر کم ہو رہے تھے اور ان میں بھگدڑ کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ خندق پھلانگنے والا صرف ایک دستہ تھا۔ اس دستے کا جوش و خروش اس وجہ سے بھی زیادہ تھا کہ خود خالد رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے اور سب سے پہلے مرے ہوئے اونٹوں پر سے گزرنے والے خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ تیر ان کے دائیں بائیں سے گزر رہے تھے اور ان کے قدموں میں زمین میں لگ رہے تھے، مگر خالد رضی اللہ عنہ یوں بے پرواہ تھے جیسے ان پر بارش کے قطرے گر رہے ہوں۔ اللہ اکبر کے نعروں کی گرج الگ تھی اور اس گرج میں اللہ کی رجعت اور برکت تھی۔ شہر کے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ شہر پناہ سے ان کے زخمی سپاہیوں کو اتارتے تھے تو لوگ ان کی گردنوں میں، چہروں میں اور سینوں میں ایک ایک، دو دو اور تین تین تیر اترتے ہوئے دیکھتے تھے۔ زخمیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور وہ شہر میں خوف و ہراس زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، سمجھوتا کر لو، صلح کر لو، دروازے کھول دو۔ شیرزاد کے لیے صورتحال بڑی تکلیف دہ تھی۔ وہ دانش مند آدمی تھا۔ اس نے جب لوگوں کی آہوزاری سنی اور جب بچوں اور عورتوں کو خوف کی حالت میں پناہوں کی تلاش میں بھاگتے دوڑتے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ یہ معصوم بے گناہ مارے جائیں گے۔ انہیں بچانے کا اس کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ ہتھیار ڈال دے۔ اس نے اپنے سالار اعلیٰ کو بلایا اور کہا کہ وہ مزید خون خرابہ روکنا چاہتا ہے۔ نہیں، سالار اعلیٰ نے کہا، ابھی کوئی فیصلہ نہ کریں، مجھے ایک کوشش کر لینے دیں۔ شیرزاد خاموش رہا۔ سالار اعلیٰ شہر پناہ کے اوپر اپنی سپاہ کی کیفیت دیکھ رہا تھا جو بڑی تیزی سے مخدوش ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ مسلمان خندق عبور کر آئے ہیں۔ اس نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ اس نے ایک دستہ چنے ہوئے سپاہیوں کا تیار کیا اور قلعے کا دروازہ کھول کر اس دستے کو باہر لے آیا۔ اس دستے نے ان مسلمانوں پر حلہ بول دیا جو خندق عبور کر کے آئے تھے۔ خندق کے دوسرے کنارے کھڑے مسلمانوں نے دشمن کے اس دستے پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ اس دستے کا مقابلہ مسلمانوں کے ایسے دستے کے ساتھ تھا جس کے قائد خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ مسلمانوں کے تیروں کی بوچھاڑوں سے آتش پرستوں کے دستے کی ترتیب اور یکسوئی ختم ہو گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس دستے کو اس طرح لیا کہ اپنے دستے کو دیوار کی طرف رکھا تاکہ خندق کی طرف سے مسلمان تیر انداز دشمن پر تیر برساتے رہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ اس دستے کو خندق کی طرف دھکیلنا چاہتے تھے۔ گمسان کا معرکہ ہوا۔ آتش پرستوں کے کئی سپاہی خندق میں گرے اور باقیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس دستے کے سالار نے اس ڈر سے دروازہ بند کرا دیا کہ مسلمان اندر آ جائیں گے۔ دروازہ بند ہوتے ہوتے دشمن کے اس دستے کے بچے کچھ سپاہی بھاگ کر اندر چلے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ شہر پناہ کا جائزہ لینے لگے۔ وہ مجاہدین کو اس دیوار پر چڑھانا چاہتے تھے جو آسان نظر نہیں آتا تھا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ دیوار کی دوسری طرف ایرانی فوج اور شہر کے لوگوں کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ قلعے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ اب دروازے میں صرف ایک آدمی نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اوپر کر کے بلند آواز سے کہا کہ وہ شہر کا ایلچی ہے اور صلح کی بات کرنے نکلا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہر پناہ سے تیر برسنے بند ہو گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے! جب اسے خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے لے کر گئے تو خالد رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، اب تو کیا خبر لایا ہے؟ کیا زرتشت نے تم لوگوں سے نظریں پھیر نہیں لیں؟ کیا اب بھی تم لوگ اللہ کو نہیں مانو گے؟ اے اہل مدینہ، میں کسی اور سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ ایلچی نے کہا، میں حاکم سابات شیرزاد کا ایلچی ہوں۔ شیرزاد نے کہا ہے کہ تم لوگ اسے اور اہل فارس کو شہر سے چلے جانے کی اجازت دے دو تو شہر تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ طبری اور واقدی لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ یہ شرط بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر شہر کی دیوار کی بلندی دیکھی اور سوچا کہ اس پر کس طرح چڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہت مشکل تھا۔ حاکم سابات شیرزاد سے کہو کہ خالد بن ولید اس پر رحم کرتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اسے کہو کہ وہ فارس کے فوجیوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکل جائے، لیکن وہ ان گھوڑوں کے سوا جن پر وہ سوار ہوں گے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکیں گے۔ وہ اپنا سب مال اموال پیچھے چھوڑ جائیں گے اور وہ ہماری فوج کے سامنے سے گزریں گے۔ اگر اسے یہ شرط منظور نہ ہو تو اسے کہنا کہ تیار ہو جائے اسی تباہی کے لیے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ایلچی واپس چلا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے شہر کے ارد گرد اپنا حکم پہنچا دیا کہ تیر اندازی روک لی جائے۔ کچھ دیر بعد شہر کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔
بہت سے سپاہی بڑی موٹی لکڑی کا ایک 5-6 گز چوڑا اور بہت لمبا تختہ اٹھائے باہر نکلے۔ تختے کے ساتھ رسے بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے تختہ خندق کے کنارے پر کھڑا کیا اور رسے پکڑ لیے۔ پھر یہ رسا آہستہ آہستہ خندق پر گرنے لگا اور اس کا اوپر والا سرا خندق کے باہر والے کنارے پر جا پڑا۔ یہ پل تھا جو شیرزاد اور اس کی فوج کے گزرنے کے لیے خندق پر ڈالا گیا تھا۔ سب سے پہلے جو گھوڑا باہر آیا اس کی سجدج بتاتی تھی کہ شاہی استبل کا گھوڑا ہے۔ اس کا سوار بلا شک و شبہ حاکم سابات شیرزاد تھا۔ اس کے پیچھے اس کی بچی کچی فوج باہر نکلی۔ پیادے بھی تھے، سوار بھی، ان میں زخمی بھی تھے جو اپنے ساتھیوں کے سہارے چل رہے تھے۔ وہ اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کی لاشیں جہاں تھیں وہیں چھوڑ گئے تھے۔ یہ شکست خوردہ فوج ماتمی جلوس کی طرح جا رہی تھی اور مسلمان خاموشی سے اس جلوس کو دیکھ رہے تھے۔ کسی نے ان کا مذاق نہ اڑایا، پھپتی نہ کسی، فتح کا نعرہ تک نہ لگایا۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ایک طرف کھڑے دیکھ رہے تھے۔ وہ تھکے ہوئے نظر آتے تھے لیکن چہرے پر فتح کی رونق اور زبان پر اللہ کے شکرانے کے کلمات تھے۔ یہ جولائی 633 عیسوی کا ایک دن تھا جب آخری سپاہی بھی نکل گیا تو خالد رضی اللہ عنہ مجاہدین کے آگے آگے شہر کے دروازے میں داخل ہوئے۔ آگے شہر کے عمرا اور رؤسا دست بستہ کھڑے تھے۔ شہر کے لوگوں کا شور و غل سنائی دے رہا تھا۔ اس طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، وہ آ گئے ہیں مسلمان، بھاگو، چھپ جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اترے۔ انبار کے عمرا وغیرہ نے انہیں تحفے پیش کیے۔ شہر کے لوگ ہم سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے عمرا سے کہا، انہیں کہو کہ ان پر کوئی الزام نہیں، ہم نے اس شہر کو فتح کیا ہے، شہر کے لوگوں کو نہیں۔ انہیں کہو کہ ہم امن اور دوستی لے کر آئے ہیں، ہم جزیہ ضرور لیں گے لیکن بلا وجہ کسی کی جان نہیں لیں گے، ہم کسی کی بیٹی پر اپنا حق نہیں جتائیں گے، کسی کے مال و دولت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم صرف ان کے مال اموال کو اپنے قبضے میں لیں گے جو ہم سے شکست کھا کر چلے گئے ہیں۔ جاؤ، اپنے لوگوں کو ہماری طرف سے امن اور سکون کا پیغام دو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو ایک حکم تو یہ دیا کہ جو لوگ ان کے خلاف لڑ کر چلے گئے ہیں ان کے گھروں سے قیمتی سامان اٹھا کر ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے، اور دوسرا حکم یہ کہ شہر میں گھوم پھر کر یہیں کے لوگوں کو دوستی اور امن کا تاثر دیا جائے، اور یہ بھی کہ لوٹ مار نہیں ہوگی۔ شہر پناہ پر گرد اتر رہے تھے۔ وہاں آتش پرست سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھیں، شدید زخمی بے ہوشی کی حالت میں ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے۔ شہر کی فضا میں موت کی بو تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ اس مکان میں گئے جس میں شیرزاد رہتا تھا۔ وہ تو محل تھا، دنیا کی کون سی آسائش اور زیبائش تھی جو اس محل میں نہیں تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ جو زمین پر سونے کے عادی تھے حیران ہو رہے تھے کہ ایک انسان نے اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنے کے لیے کتنی دولت خرچ کی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ بیش قیمت اشیاء کو مال غنیمت میں شامل کر لیا جائے اور خزانہ ڈھونڈا جائے۔ خزانہ ملتے دیر نہ لگی۔ اس میں سونے اور ہیرے جواہرات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ارد گرد کے قبیلوں کے سردار اطاعت قبول کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آنے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جزیے کی رقم مقرر کر کے اس کی وصولی کا حکم دیا۔ اسی دوران جاسوس نے آ کر بتایا کہ فارس کی فوج عین التمر میں اکٹھی ہو گئی ہے اور اب مقابلہ بڑا سخت ہوگا۔ مدائن میں آتش پرست شہنشاہیت کا محل اسی طرح کھڑا تھا جس طرح اپنے شہنشاہوں کی زندگی میں کھڑا رہتا تھا۔ یہ کسرا کا وہ محل تھا جسے جنگی طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے باہر والے دروازے کے دائیں بائیں 2 ببر شیر بیٹھے رہتے تھے۔ یہ کسرا کی ہیبت اور دہشت کی علامت تھے، لیکن یہ گوشت پوست کے نہیں، پتھروں کے تراشے ہوئے مجسمے تھے۔ ان مجسموں اور محل کے درمیان ایک مینار کھڑا تھا جو اوپر سے گول اور مینار کی گولائی سے زیادہ بڑا تھا۔ اس جگہ الاؤ ہر وقت دہکتا رہتا تھا۔ جب یہ مینار تعمیر ہوا تھا اس کے اوپر پروہتوں نے یہ آگ جلائی تھی۔ کئی نسلیں پیدا ہوئیں اور اگلی نسلوں کو جنم دے کر دنیا سے رخصت ہو گئیں، لیکن یہ الاؤ دہکتا رہا۔ اس سے اٹھتا ہوا دھواں محل کی فضا میں یوں منڈلاتا رہتا تھا جیسے زرتشت نے اس محل کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہو۔ الاؤ اب بھی دہک رہا تھا، اس کا دھواں اب بھی کسرا کے محل کی فضا میں منڈلا رہا تھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے یہ دھواں محل کو پناہ میں لینے کی بجائے خود پناہ ڈھونڈ رہا ہو۔ محل جو دوسروں کے لیے کبھی ہیبت کا نشان تھا اب خود اس پر ہیبت طاری تھی۔ اس کی شان و شوکت پہلے جیسی ہی لگتی تھی، جاہ و جلال بھی پہلے جیسا تھا، مگر اس کے مکین اب صاف طور پر محسوس کرنے لگے تھے کہ اس محل پر آسیب کا اثر ہو گیا ہے۔ موت کی دبی دبی ہنسی کی سس سس دن رات سنائی دیتی تھی۔ ایک غیبی ہاتھ کسرا کے زوال کی داستان اس کے خاندان کے خون سے لکھ رہا تھا۔ کہاں وہ وقت کے اس تخت سے دوسروں کی موت کے پروانے جاری ہوتے تھے، کہاں یہ وقت کے ارد شیر کے مرنے کے بعد اس تخت پر جو بیٹھتا تھا وہ پر اسرار طور پر قتل ہو جاتا تھا۔
दो चार सालार थे जो फारस की लरजती हुई डोलती हुई इमारत को कुछ देर और थामे रखने की कोशिश कर रहे थे। ईरान की नौखेज हसीनाएं अब भी इस महल में मौजूद थीं, मगर रक्स की अदाएं नहीं थीं। साज खामोश थे, नगमे चुप थे। शराब की बू पहले की तरह मौजूद थी, मगर इसमें खून की बू शामिल हो गई थी। पहले यहाँ ऐशो इशरत के लिए शराब पी जाती थी, अब अपने आप को फरेब देने के लिए और तल्ख हकाइक से फरार की खातिर जाम पर जाम चढ़ाए जा रहे थे। अब मदाइन का महल तख्तो ताज के हुसूल का मैदान जंग बन गया था। दरपर्दा जोड़ तोड़ हो रहे थे। इसी महल से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी सिपाह पर तंज के ये तीर चले थे कि अरब के बद्दुओं और लटेरों को फारस की शहनशाही में कदम रखने की जुर्रत कैसे हुई। वो कभी वापस न जाने के लिए आए हैं, उन्हें मौत यहाँ ले आई है, मगर अब फारसियों को खुद अपनी शहनशाही में कदम जमाए रखने की जुर्रत नहीं हो रही थी। दूसरों पर दहशत तारी करने वाले तख्तो ताज पर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की और मदीना के मुजाहिदीन की दहशत तारी हो गई थी। मदाइन में अब शिकस्त और पसपाई के सिवा कोई खबर नहीं आती थी। जुलाई 633 ईस्वी के एक रोज मदाइन में आतिश परस्तों को अपनी एक और शिकस्त की खबर मिली। खबर लाने वाला कोई कासिद नहीं बल्कि हाकिम साबात शेरजाद था और उसके साथ उसकी शिकस्त खुर्दा फौज के बेशुमार सिपाही थे। उनका इस्तकबाल किसरा के नामवर सालार बहमन जाज़विया ने किया। उनकी हालत देखकर ही वो जान गया था कि वो बहुत बुरी शिकस्त खाकर आए हैं। शेरजाद बहमन जाज़विया ने कहा, तुम्हारे पास हथियार भी नहीं, मैं तुमसे क्या पूछूं? तुम्हें पूछना भी नहीं चाहिए। शेरजाद ने थकी हारी आवाज में कहा, तुम भी तो उनसे लड़े थे, क्या तुम पसपा नहीं हुए थे? क्या तुम किला बंद नहीं थे? बहमन जाज़विया ने कहा, किले के इर्द गिर्द खंदक थी, मुसलमान उड़ तो नहीं सकते, इतनी चौड़ी खंदक उन्होंने कैसे अबूर कर ली? शेरजाद ने उसे तफसील से बताया कि मुसलमानों ने उसे किस तरह शिकस्त दी है। मेरे सालार न अहल और बुज़दिल निकले, शेरजाद ने कहा, और मुझसे ये गलती हुई कि मैंने ईसाइयों पर भरोसा किया। मुझे बताया गया था कि ये जबरदस्त लड़ाके हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं कि लड़ाई होती क्या है। तुम शायद ये नहीं देख रहे कि तुम पसपा होकर मुसलमानों को अपने पीछे ला रहे हो, बहमन जाज़विया ने कहा, और तुम्हें ये नहीं मालूम कि मदाइन में क्या हो रहा है। शाही खानदान तख्त की विरासत पर आपस में लहू लुहान हो रहा है। फारस की आबरू के मुहाफिज हम 4 सालार रह गए हैं, और जब तख्त सालारों की तहवील में आ जाएगा तो वो शाही खानदान की तरह एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, शेरजाद ने कहा और राजदारी के लहजे में कहने लगा, क्या तुम अभी तक महसूस नहीं कर सके कि फारस की शहनशाही का जवाल शुरू हो चुका है? क्या हमारा सूरज डूब नहीं रहा? शेरजाद बहमन जाज़विया ने कहा, उस हलफ को ना भूलो जो हमने जरतश्त के नाम पर उठाया था कि हम फारस को दुश्मन से बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। तुमने गलती की है जो जहाँ चले आए हो। कहाँ जाता? ऐनो तमर, बहमन जाज़विया ने कहा, ऐनो तमर अभी महफूज है, बल्कि ये हमारा एक महफूज अड्डा है। किलेदार मेहरान बिन बहराम लड़ना और लड़ाना जानता है। इत्तला मिली है कि उसने चंद एक बदवी कबीलों को भी ऐनो तमर में इकट्ठा कर लिया है। अगर मुसलमानों ने उधर रुख किया तो ऐसे ही होगा जैसे वो पहाड़ से टकराए हों। मैं उनमें पसपा होने की भी हिम्मत नहीं होगी। वो मुसलसल लड़ते आ रहे हैं। वो जिन्नात तो नहीं, आखिर इंसान हैं। उनमें पहले वाला दमखम नहीं रहा, लेकिन मैंने उन्हें ताज़ा दम पाया है, शेरजाद ने कहा। मैंने उनमें थकन और कम हिम्मती के कोई आसार नहीं देखे, और बहमन, मुझे शक होता है जैसे वो नशे में बदमस्त थे। ऐसी बेजिगरी से वही लड़ सकता है जिसने कोई नशा पी रखा हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका अकीदा सही है, बहमन जाज़विया ने कहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि उन पर अपने अकीदे का नशा तारी है। हम अपनी सिपाह में ये जहनी कैफियत पैदा नहीं कर सकते। तुम कह रहे थे कि मुझे ऐनो तमर चले जाना चाहिए, शेरजाद ने कहा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और अपनी सिपाह को मुनज़्ज़म कर लें, फिर मुसलमानों पर जवाबी हमले की तैयारी करें? अब तुम्हारा ऐनो तमर जाना भी ठीक नहीं, बहमन जाज़विया ने कहा। हमें सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। ऐनो तमर अंबार के जुनूब में फरात के मशरकी किनारे से कई मील दूर हटकर अंबार की तरह एक बड़ा तिजारती मरकज हुआ करता था। आज सिर्फ एक चश्मा इसकी निशानी रह गई है। उस जमाने में इस शहर का तिजारती राबता दुनिया के चंद एक दूसरे मुल्कों के साथ भी था। किला मजबूत और शानदार था। वहाँ का हाकिम और किलेदार एक फारसी सालार मेहरान बिन बहराम चौबीन था। मेहरान देख रहा था कि मुसलमान फारस की फौज को हर मैदान में शिकस्त देते आ रहे हैं और जो किला उनके रास्ते में आता है वो रेत का घरौंदा साबित होता है। उसने तहैया कर लिया था कि मुसलमानों को शिकस्त देकर फारस की तारीख में नाम पैदा करेगा। उसने ये भी देख लिया था कि फारस की फौज मुसलमानों को रोकने में न सिर्फ नाकाम रही है, बल्कि सिपाहियों ने अपने ऊपर मुसलमानों की दहशत तारी कर ली है। इस खतरे को खत्म करने और अपनी नफरी बढ़ाने के लिए उसने ईसाई और दीगर अकीदों के कबीलों को ऐनो तमर में इकट्ठा कर लिया था। इनमें बनी तगलब, नमर और अयाद के कबीले खास तौर पर काबिल जिक्र थे। ये सब अरब के बद्दू थे। इनके सरदार अका बिन अबी अका और हज़ेल थे।
یہ دونوں اس وقت کے مانے ہوئے جنگجو تھے۔ یہ قبیلے کسرا کی رعایا تھے۔ ایک تو وہ خود اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے تھے، دوسرے یہ کہ مہران بن بہرام نے انہیں بہت زیادہ مراعات اور انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، اور فارس سے وفاداری کی تیسری وجہ یہ تھی کہ ان قبیلوں کے سرداروں اور دیگر بڑوں کو احساس تھا کہ مسلمان صرف ملک فتح کرنے نہیں آئے بلکہ وہ ان کے عقیدوں پر حملہ کرنے آئے ہیں اور ان پر اپنا عقیدہ مسلط کریں گے۔ اس رات عین التمر میں بہت بڑی ضیافت دی گئی۔ یہ جشن کا سماں تھا۔ ایران کی بڑی حسین ناچنے اور گانے والیاں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ یہ ضیافت ان بدوی قبیلوں کے سرداروں اور سرکردہ افراد کے اعزاز میں دی گئی تھی۔ شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ ان بدوؤں نے ایسی ضیافت اور ایسی عیاشی کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ بڑی خوبصورت اور جوان عورتیں انہیں شراب پلا رہی تھیں اور ان کے ساتھ فحش حرکتیں بھی کر رہی تھیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کیفیت میں جب ان پر شراب اور عورت کا نشہ طاری تھا، بدوی قبیلوں کے ایک سردار عقا بن ابی عقا نے مہران بن بہرام سے کہا کہ وہ اپنی فوج کو پیچھے رکھے اور بدوی قبیلے آگے جا کر مسلمانوں کو عین التمر سے دور جا کر روکیں گے۔ اگر تم ایسا ہی بہتر سمجھتے ہو تو میں اعتراض نہیں کروں گا، مہران بن بہرام نے کہا۔